بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا، اسلام نے ہمیں شوہر کی فرما برداری اور اطاعت کا پابند کیوں بنایا جبکہ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند نہیں بنایا؟ عالم نے عورت سے پوچھا، اس شوہر سے تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ عورت بولی، 3 بیٹے ہیں۔ اس پر عالم نے جواب دیا، اللہ نے تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا اور 3 مردوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا۔ تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیسے بغیر ہرگز جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے؟ اب تم ہی بتا، زیادہ پابند کون ہے؟ عورت بولی، بے شک اسلام جیسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ باپ نے بیٹے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بتاؤ دنیا کا طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ پھر باپ نے کندھوں سے ہاتھ ہٹا کر پوچھا کہ دنیا کا کمزور انسان کون ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا، میں ہوں۔ باپ نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ بیٹا بولا کہ جب آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا تو میں خود کو دنیا کا طاقتور انسان سمجھتا تھا، اور جب آپ نے ہاتھ اٹھا لیا تو میں دنیا کا کمزور انسان بن گیا ہوں۔ جب سانپ زندہ ہو تو وہ چونٹیاں کھاتا ہے، اور جب سانپ مر جائے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ ایک درخت سے کئی لاکھ ماچس کی تیلیاں بنائی جا سکتی ہیں، مگر ایک ماچس کی تیلی کئی لاکھ درخت جلا سکتی ہے۔ اس لیے زندگی میں کسی کو مت ستانا۔ شاید آپ طاقتور ہوں، مگر مت بھولیں وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ جس شخص کو نیکی کر کے خوشی ہو اور برائی کر کے پریشانی ہو تو سمجھ لو وہ سچا مومن ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ مشکلیں آئیں گی اور چلی جائیں گی، بس دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک ساتھ دیتا ہے۔ انسان کو برباد کرنے میں اکثر انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ جب بات تمہاری عزتی نفس تک پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت ہے، تعلق تو اور بھی بن جاتے ہیں۔ گھڑی کو نہ دیکھو بلکہ وہ کرو جو گھڑی کرتی ہے، یعنی چلتے رہو، منزل مل ہی جائے گی۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی تمہاری بربادی کے لیے کافی ہے۔ ہر رشتے کی قدر کریں اور خوب کریں، آخر ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں۔ لوگ رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں مگر بحث کو نہیں چھوڑتے۔ برے وقت کا ایک بہترین حل یہ بھی ہوتا ہے کہ خاموشی اور صبر کے ساتھ اس کے گزرنے کا انتظار کرو۔ اپنی خواہشات کو کبھی اپنے قدموں سے آگے مت نکلنے دینا۔ جو مل جائے اس پر شکر ادا کرو، اور جو چھین لیا جائے اس پر افسوس نہ کرو۔ اگر یقین کامل ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ دل کو سکون دیتا ہے۔ یہ کبھی مت سوچو کہ تم بہت نیک ہو، بلکہ یہ سوچو کہ تم اللہ تعالیٰ کے پردے میں ہو۔ اپنے مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جب ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جاؤ تو کنارہ کر لو، کیونکہ وضاحت کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی، مگر خاموشی مزید تذلیل سے بچا سکتی ہے۔ دنیا ان لوگوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی جو برا کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہو۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے، اس لیے اچھے وقت میں کچھ ایسا برا مت کرو کہ برے وقت میں اچھے لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جب کوئی شخص
تم سے کہے کہ مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں اور پھر بھی تمہاری فکر کرے، تمہارا خیال رکھے، تو سمجھ لینا کہ وہ تمہیں بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور تم سے محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، شان کی کشش حسن سے زیادہ ہے، اور نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے برا جادوگر ہے، جو ایک لمحے میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ بالوں میں کنگھی کم کرنے سے بال بہت زیادہ گرتے ہیں۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھاؤ، بدن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ سموسے پکوڑے کھانے سے پہلے اس پگول کا چھلکا کھانے سے معدے میں تذابیت نہیں ہوتی۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا کھانے سے کینسر کا خدشہ ہے۔ رات کو انار کھانے سے دماغ کو بے تحاشا طاقت ملتی ہے۔ پان کا پتا سوجی ہوئی جگہ پر رگڑو تو سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھنے سے سر میں درد نہیں ہوتا۔ دوپہر کے وقت سونے سے یادداشت اچھی ہو جاتی ہے۔ کم روشنی میں مطالعہ کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ دودھ میں کچا کیلا ڈال کر کھا لینے سے کبھی بدن میں کمزوری نہیں آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر سونے سے کیوں منع فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو لوگ زمین کے اوپر سوتے ہیں، چارپائی پر نہیں سوتے، وہ لوگ کبھی بھی زمین پر نہیں سوئیں گے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت حضرت علی گھر سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص زمین کے اوپر سویا ہوا تھا۔ آپ پاس گئے اور اس کے پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں مارا تو وہ شخص جاگ کھڑا ہوا۔ آپ نے اس شخص کو کہا کہ اٹھو۔ وہ شخص کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا، آج کے بعد کبھی بھی زمین کے اوپر مت سونا، کیونکہ جو شخص زمین کے اوپر سونے کا عادی ہو وہ زندگی کے اندر کبھی بھی دولت مند نہیں بنتا۔ لیٹ کر کتاب پڑھنے سے دماغ کمزور ہوتی ہے۔ زیادہ نمکین کھانا بدن پر الرجی کر دیتا ہے۔ جو لوگ اپنی جوانی میں روٹین سے دودھ پیتے ہیں، ان کو بڑی عمر میں جا کر ہڈیوں جوڑوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو جائے تو سورج مکھی اور زیتون کا تیل 2 قطرے رات کو کان میں ڈالو۔ گردن کی تیل سے مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد پھلوں کا استعمال نہ کریں۔ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں اور نہانا بھی نہیں چاہیے۔ زیادہ مرغی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ سونے سے قبل فالسے کا شربت پی جاؤ، معدے کو ٹھنڈک ملے گی اور معدہ ٹھیک رہے گا۔ سوجن کم کرنے اور زخم بھرنے کی ہلدی میں صلاحیت ہوتی ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، اور جوڑوں پر ہلدی کا لیپ لگا کر گرم کپڑے کی پٹی باندھنے سے درد سے فوری آرام آ جاتا ہے۔ خشک کھانسی کی تکلیف میں کھجور، کیلا اور مکھن کو ملا کر کھانا مفید ہے۔ چھری کو گرم کر کے ڈبل روٹی کاٹنے سے ڈبل روٹی بالکل آسانی سے کٹ جاتی ہے۔ فرش پر اگر پیلے بدنما داغ پڑ جائیں تو پانی میں سرکہ ملا کر فرش کو دھوئیں، داغ صاف ہو جائیں گے۔ گرم روٹی کھانے سے ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ اگر ہاتھ پر کسی چیز کی بدبو لگ جائے تو سٹیل کا چمچ ہاتھ پر رگڑنے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سبزی بناتے وقت اس میں لیموں کے چھلکے ڈال دیں تو سبزی کا رنگ نہیں ہوتا۔ اگر پیاز کو جلدی گلانا ہے تو پیاز کو لچھوں کی شکل میں کاٹیں۔ بینگن اور خربوزے کو پکا کر کھایا جائے تو 90 سال تک کمر میں تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر بخار کا مسئلہ ہو جائے تو اجوائن پانی میں گرم کر کے پی لو۔ اگر گرمی میں پیاس بہت زیادہ لگتی ہو تو تربوز کھایا کرو۔ اچانک چکر آنا شروع ہو جائیں تو فوراً چھوٹی الائچی کو پانی میں گیلا کر کے چاٹ لیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ اگر چھوٹے بچے کو الٹیاں آ رہی ہوں تو سونف دودھ میں گرم کر کے پلاؤ۔ پالک میں ثابت لیموں ڈال کر کھا لیا جائے یا گاجر اور لیموں کو پکا کے کھا لیا جائے تو زندگی بھر
کھانے کی نالی صاف رہتی ہے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جمعے کو اور صبح کو ناخن کاٹ دیا کرو، اس سے گھر میں نحوست نہیں پھیلتی۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو ادرک، دار چینی اور لیموں کو قہوہ بنا کر پیو۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد شروع ہو جائے گا۔ زیادہ پانی پینے سے گردے خراب نہیں ہوتے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہے۔